سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا قال النبي صلى الله عليه وسلم قبر المؤمن روضة من رياض الجنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت ذوق نال اونچی آواز نال پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ بلند آواز نال پڑھی الصلاۃ والسلام الحسن والحسین وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بك واليوسف مصر دوچ سبحان اللہ سبحان اللہ بك واليوسف مصر دوچ تے اونڈی شان فرق سبحان اللہ یہ عاشق ہوئے پاک بلال ایمان جو فرق نہیں آ سکتا کہ کاری پیر حسین ہوئے قرآن جو فرق نہیں آ سکتا یہ نشان رسول بیان کرے انہی شان جو فرق نہیں آ سکتا اے ویلے کوجے نہیں رہے قبلہ شاہ صاحب کو مہک دینے لیکن شرط ہے کہ تھوڑا جاگو چاہیے کچھ جاگو سبحان اللہ اے ویلے کوجے نہیں رہے ویلے اے ویلے کوجے نہیں رہے ویلے تے مشہور مثال تنادی جڑے کل کوٹھے سج کھڑ دے مک گئی رونق ہو جاری نا بھیڑ بھیڑا دا ساتھ لیا کہ نہ سکت رہی پیو مادی ایک لازے وچ ٹوٹے جوڑا کرم جدائی تقدیر خدا جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات محترم واجب الاحترام قبلہ حضرت علامہ مولانا
پیر طریقت رہبر شریعت خطیب ابن خطیب عالم ابن عالم بلا حضور سید غلام شبیر صاحب جلالی آپس سے جلوہ گر ہیں میری قبلہ استاذ محترم صاحب بھی موجود ہیں میں 15 منٹ دی حاضری ہوں بعد انشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب خطاب شروع کر لیں گے اللہ دا سونا قرآن لا ریب کتاب بے عیب کتاب جاگ دے بیٹھا ہاں جڑے جاگ دے ہو سبحان اللہ کھائے جڑے نیندر کرے نے بیٹھے ہو تو ٹھیک نیندر کرے نے بیٹھے نیندر اللہ کو کچھ نہ کھائے حضرات محترم اللہ دا قرآن برحق کے تے مومنہ واسطے شفا ہے سبحان اللہ بولو مومنہ واسطے شفا ہے تے مومنہ واسطے قرآن رحمت بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حقیقت ہے جڑا بندہ قرآن کو سینے نہ لینے نا اللہ ان دے سینے کو ایسا آباد کریں دے کہ مرن تو بعد بھی ان دے نا کوئی نہیں آدھا کہ سابق فلاں حافظ ہر بندہ کرسی چھڑیں دے آدھن سابق کے پہلے ہائی ہون کائن ہے جڑا سینے وچ قرآن پا کے بھامیں ان دنیا تو ٹوڑ بھی ویندے کوئی اے نہیں آدھا کہ سابق حافظ ہی ہون کائن ہے اکو ہائی حافظ قبر چی حافظ ہے قیامت والے دیوی حافظ سبحان اللہ تو حضرات محترم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونے نبی علیہ السلام دے پچھو صحابی نماز پڑھتا اچھی آنکھوں جی آج نماز صبح دی پڑھی اچھی آنکھوں در سبحان اللہ صدقے صدقے سارے پڑھی الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے صحابی آکے نماز پڑھتا میں دو کتنا خوش نصیب ہو سی جڑا پیر سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے پیچھو نمازاں پڑھیا ہو سن وہ بھی خوش نصیب ہو سی اور جڑا شاہ صاحب دے پیچھو پڑھ دے ہو سن وہ بھی خوش نصیب ہو سن جڑا قبلہ استاذ محترم دے پیچھو مقتدی بندہ ہو سی وہ بھی خوش نصیب ہو سی انہاں کو کہ جائیں امام حسین دے پیچھو نماز پڑھی ہو سی وہ بھی خوش نصیب ہو سی لیکن وہ خوش نصیب جڑا حضور دے پیچھو نماز پڑھیا با جماعت پڑھیا بولیں میں نماز پڑھیا گھروں آویا آکے حضور دے کٹھے جماعت نہ نماز پڑھیا جلے حضور سلام فلامے نہ جلتی نہ لو گھر چلے گا دعا نہ منگتا ذکر اذکار نہ کریں رہا جلتی نہ اٹھیا تے گھر چلے گیا یہ میں 2 جھاڑے 4 جھاڑے میں گزرتے رہ گئے صحابہ لکھا یہ نماز تو پڑھ دے لیکن حضور نے مجھے دعا کیوں نہیں کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم لوگ ہی ہیں نا جڑے نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو وہ سیٹ مانڈ میں نماز جنازہ پڑھ گیا بل دل دعا دا ٹائم ہے بل سیٹ مانڈ گیا بل دعا نہ منگی لیکن وہ حضور کا نوکر ہے غلام ہے بوجہ مجبوری دعا نہ منگ رہا روزانہ نماز پڑھیا گھر چلا بنیا صحابہ دیکھے نا نماز پڑھ دے دعا نہیں منگتا ایکڑے حضور دی دربار صحابہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا فلانا غلام نہیں پڑھے پیچھو نماز پڑھ دے دعا نہیں منگتا بولو چاہو پڑھے پیچھو دعا نہیں منگتا اچھا حضور نے فرمایا آج جلے آوے نا جلے سلام پھیر گھنے والعقو بالحائے والمہ محمد خوشا کو تم دعا کی سبحان اللہ اکھو نبی علیہ السلام دا صحابی حضور دے نوکر آکے میرے سونے نبی دے پیچھے نماز پڑھئے لد پال نبی نے امامت کرائیے صحابی رسول نے نماز ادا فرمائیے دل نماز مکمل تھئیے زہرہ دے باب سلام والائے توجہ کرائے برادران سلام حضور نے سلام والائے سجے پاسے سلام والائے نوکر بھی سلام والائے پاک نبی اکھنے پاسے سلام والائے حضور دے نوکر نے سنکھبے پاسے سلام والائے یہ سلام مکمل تھے صحابی اٹھن لگے ایک صحابی پکڑ کے دے وقت یار ایک منٹ بہے
سنے سبحان اللہ حضور تیرے نال گل کرنا چاہنے آنکھوں نہ کر بہ گے پاک نبی نے پوچھے میرا غلام میرا نوکر نماز کا میں محمد دے پچھوں پڑھ دے اے دسا تو دعا کیونیا منگدا ایویں ہاتھ جڑے لے پاک نبی دی دربار چار کرے لے آدھے سویا مجبوری نہ دیے دعا نہیں مگ سکتا سہارا دے بابے فرمائے دسا میں محمد ہو گئے سبحان اللہ میں نبی دے ہوئے کہیں مجبوری میں کو دسا تیری مجبوری جانے حسنین دانا محمد جانے ہاتھ جوڑ کے عرض کرے لے آدھے سوڑیا میرے گھر دی دیوار دنال یہودی دا گھر انہیں گھر کا درخت کھجی جائے میرے گھر لے پاسے چھچا ہویا ہے دل سویر کا ٹائم تھی نے پکھی آنے کھجی دولے کھجورا کھاون دی خاطران او کھجورا جو ڈھانے او میرے گھر میں جا بھونے میرے معصوم بچے چھوٹے چھوٹے بالے میں آدھا میں انہاں دے اٹھن کلو پہلے گھر ونجاؤ حضور فرمائے کیا وجاؤ آدھے سوڑیاں بال جو تھے یہودی دی گھر دی کھنجی یہی میرے گھر لے پاسے چھکی ہوئی ہے انہاں کھجورا جو ڈھائے میں آدھا میرے بچے چاہ کے یہودی دی گھر دی کھجور یا رسول اللہ ہی واسطے جلدی نال وینا کھجورا کٹھا چا کرے نا تے انہیں گھر لے پاسے جا یا رسول اللہ یہ لمہ وینا نا وہ کھجورا ڈھٹا کیوں آیا سونا میں انہوں کو کٹھا کر کے ساکو جڑی شاہ بھی لے اپنا بچہ کو آکھا لے کوئی جی ہو جی ہے اسا کٹھی کی تھی اپنی اولاد کو کھوائی لیکن قربان نہ منہ محمد دے نو کر دوں جائیں کھجورا یہودی دے گھر گیا چاہ جو گھر سکتے ہیں فرمائے میرے بچے نہ کھاوے حضور فرمایا صحابی آتری پریشانی دا حل نکل آئے مشکل حل یا رسول اللہ کھجور یہودی دے گھر ایکی میں مشکل حل تھی لیے حضور فرمایا وہ کھجور خرید چکرنے آئے میں محمد انہیں پیسے چبھرے نہ وہ کھجور دیکھوں گھن دینا تیرے حوالے کرنا جلا حضور یہاں گل کی دیئے مجمع دے وچ ایک نوکر کھڑا تھے عرض کرے یا رسول اللہ اجازت ہوئے یہودی کو پیسے سبحان اللہ سبحان اللہ سا نوکر جو بیٹھے ہیں بے شک ساکو اجازت دے اسا پیسے جو بھرے ہیں حضور فرمایا سلو یہودی آگے حضور فرمایا کھجی بیچے نے کیا بات صدقے تو علی سردی دے آمان تو صدقے تو علی علامان تو صدقے حضور فرمائے کھجی وچے نے وہاں کہ سونا ہے دا بچیاں دا ذریعہ جو آج اسا آدھے ہو تو بل وچے نہ چاہ حضور فرمائے بانگو پیسے کتنے منگے وہاں کہ سونا اتنی پیسے ہیں حضور دا نوکر کھڑے وہاں کہ سونا ہے پیسے کیا بات ایک دے ہو تاکہ مسلمان تانگ مسلمان تانگ کیا بات ہے نہ تھی دے کیا بات ہے دیو پہ حضور نے پیسے بھرے کھجی گھنگی دیے اور نوکر عرض کرنے سونا کھڑی تو یہودی دے گھر ہے دروازہ کھولے نہ کھولے اندر آما دے وے نام دے وے کھجی تو تھائیں کھڑی ہے حضور فرمایا تو کیا چاہنے سونا میں تہیں میں آدھا کھجی میرے گھر ہوئے کیا بات لجفال نبی فرمایا چوالی میں کروان کھجی کو میں محمد دا سلامی دے جا پیغامی دے جا اور حضور دے نوکر لے گے کھجی تا حضور گھنا دی تھی یہ لیوان کے سلام دیتے سنا
تے میرے نبی سونے دا پیغام دیتے سے اکو کھٹی حلیے جڑا سمیت پٹیے مسلمان دے گھر آ کے لگی کیا ایک بات کھجور اپنے بچوں کو کھوا کے راضی کہنا ہاں کیا بات ہے خود اندازہ لا کے ایسا کیا کچھ کھویں دے پہ ہیں اللہ اصل اکبر زندگی کینے بسر کریں دے اللہ اکبر اصل دنیا دے وچ کینے زندگی گزریں دے پہ ہیں سجنو ملک ایجاد ٹر گئی اصل ٹر بننے بے شک آخر ایک دہاڑے موت ضرور آمنی ہے لیکن عاشقاں دے زندگی مثل پھلاں دی بوٹی کیا بات ہے تائیں بوٹی جھڑ دی ڈٹھی نہیں جڑی جھوک دے خوشیاں ناما جہل او جھوک جڑ دی ڈٹھی نہیں جگہ پکڑے موت کہیں ظالم کو تائیں لاش اچڑ دی ڈٹھی نہیں جنازے توڑی چھان سجنا دی مہروی قبر دھوپ دے سردی ڈٹھی نہیں کیا بات ہے سب کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ آخر موت آمنی ہے بے شک زندگی کو سونا گزار ایسا سونا گزار دل موت آوے زبان دے میرے آقا نے کلمہ تجاری تھی یہ زبان کو مضبوط رکھ یہ مضبوط اتنا رکھ کہ مسلمان دی زبان ہے یہ نہیں سویرے کچھ شام کو کچھ میں تیرے کو پوچھنا محمد دے متھے لگ سے سویرے رشتہ بھیڑا کو دیتے شام کو بوا کو دے دیتی کیا جڑی زبان کی کیا بھی کو کٹ کے سچے استغفر یا زبان منہ میں ہے ہی اگر ہے ہی تو ہکا زبان ہے کیا جڑی بات کی تھی مسلمان پڑھ کیا بات اور اپنی زبان دے پابند رہے کیا بات اس زبان کو نہ پھیر نبی سے مت لگنے بے شک دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ اسا سارے کو پانچ گانا نماز دی اور حلال رزق کھاون تے کھواون دی رب توفیق عطا فرماوے اور اس زبان دے اوتے پابند رہن دی توفیق عطا فرماوے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین محبت ذوق علیہ کے نعرہ سنو سے نعرہ تکبیر صدقے صدقے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت